تو سن رہا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میدان عرفات میں فرزندان توحید کی آوازیں بلند ہوئیں، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنا فرض ادا فرما دیا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال نے تکبیر پڑھی اور شافعی محشر نے اپنے 1,40,000 جانثاروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کر لیا۔ اللہ 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 فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 1400 سال گزر چکے ہیں، اسلام کے پرستار، دین محمدی کے جانثار عرفات کے میدان میں اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ دشت و جبل میں لاکھوں فرزندان توحید کی دعائیں گونج رہی ہیں، والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك۔ وہ کون سا سمندر ہے، وہ کون سا دریا ہے، وہ کون سی ندی ہے جس کے پانی سے اللہ کے شیدائیوں نے وضو نہ کیا ہو۔ لبيك اللهم آج یہی شیدائی، یہی پرستار، یہی عزیز یکجا ہو کر عرب کی پاک زمین پر وضو کریں گے، جہاں اسلام کا ظہور ہوا، جس کی پکار افریقہ کے صحراؤں میں بلند ہوئی اور جس کی صدا لا الہ الا اللہ دیوار چین سے ٹکرائی۔ اسی سرزمین کے رہنے والوں نے فقر و فاقہ کو ہمیشہ اپنی دولت سمجھا، زہد و تقوی کو اپنی اقلیم کا تاج و تخت بنایا، بے نیازی کے لازوال خزانوں پر ہمیشہ قانے رہے، علم و حکمت کے بوریے پر بیٹھ کر دنیا اور دنیا کے ساری عظمتوں سے بے پرواہ رہے۔ شاہان عالم نے ان کے پھٹے پرانے دامنوں کو عقیدت سے بوسے دیے اور انہوں نے اللہ کی چوکھٹ پر سر نیاز جھکا کر تمام قرۂ ارض کی عظمتوں اور رفتوں کو اپنے سامنے سرنگوں دیکھا۔ خدائے پاک نے اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں ان پر نچھاور کر دی۔ حج کی رسومات ادا کرنے کے لیے
والی سعودی عرب خادم حرمین شاہ فیصل بن عبد العزیز بھی تشریف لے آئے ہیں تاکہ احکام الہی کی پابندی کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق جل شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخریہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے دور دور سے پراگندہ حال آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں، اگر ان کے گناہ ریت کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، میری بخشش لے کر چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ مسلمانوں، آج رب العالمین شہنشاہ ارض و سما خالق کون و مکان کی رحمت جوش میں ہے، بھر لو اپنی جھولیاں اس کے کرم سے، لوٹ لو دو جہانوں کی نعمت اس کے رحم سے، مانگ لو شفاعت کہ آج رب دو جہاں نے تمہارے گناہ بخش دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس وقت جو تمہاری زبان سے نکلے گا اللہ کے فرشتے اسے اپنے نورانی پروں پر اٹھائیں گے، تمہاری صداؤں کو اپنی آغوش میں لے کر آسمانوں اور زمینوں کے مالک کے حضور پیش کر دیں گے۔ وہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا میں سرفراز فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور مومنوں کی خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں وہ بھلائی دے جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی، اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ یا اللہ ہمارے دل میں رسول برحق کی محبت بھر دے اور ان کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے۔ یا اللہ غریبوں کو خوشحالی دے۔ یا اللہ ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری دے تاکہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں میں تقویت دے کہ ہم اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے ارادوں میں پختگی دے تاکہ ہم تیرے نام پر قربان ہو سکیں۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ۔ سورج کی آخری کرن جبل عرفات پر لرز رہی ہے اور حجاج سفر کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آفتاب کے غروب ہوتے ہی لاکھوں بندگان الہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ على دينك وأيدني بنصرك وارزقني من فضلك ونجني من عذابك۔ یہ ہے مزدلفہ میں مشعر الحرام کا وہ پاک مینار جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تمام رات حضور خداوندی میں سربہ سجود رہے، پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور رحمت و بخشش کی دعائیں مانگی۔ اسی متبرک مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عبادت کی۔ اسی مقدس جگہ سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات رب کونین کی حضوری میں سربہ سجود رہے۔ آج بھی عرفات سے واپسی پر حجاج تمام رات اسی میدان میں گزارتے ہیں اور حضور خداوندی میں دست بدعا رہتے ہیں۔ اسی جگہ سے مینا میں شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔
10 ذی الحج۔ اے اللہ، یہ مقام منا ہے جس میں میں حاضر ہوں۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر ایسا احسان کر جیسا کہ تو نے اپنے ولیوں پر کیا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری دین کی محرومی اور مصیبت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربانی کے وقت بہکایا تھا، مگر ابلیس قوت ان کا راستہ نہ روک سکی اور وہ ایک پاک مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ گئے۔ آج لاکھوں فرزندان توحید اسی مقام پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، جس کے بعد قربانی کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں اور احرام اتار کر طواف کعبہ کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحج کو حجاج منا میں قیام کرتے ہیں اور جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے زوال تک رمی مسنون ہے، زوال سے غروب تک مباح ہے اور غروب سے فجر تک مکروہ ہے۔ اسلام عظیم الشان روحانی طاقت کا سرچشمہ، اسلام ابر کرم کا چھیٹا، اسلام بوئے گل کا قافلہ، اسلام نسیم سحر کی موج حیات۔ اسلام کے فرزندوں نے خدا کی راہ میں جان و مال قربان کیا تاکہ دنیا کو آباد کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تاکہ دنیا کی مٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے خون کو بہایا تاکہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر ابھر آئے جس کو وحشیانہ حملوں کے سیلاب بہا کر لے گئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک اڑ رہی تھی اس میں نسیم خوشگوار کے جھونکے چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بنائے ہوئے نقش و نگار پھر ابھر آئے۔ مکے کی برہم شدہ مجلس عمل پھر گرم ہو گئی، یثرب کے کارواں پھر لوٹ آئے، عرب پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا۔ آراب حجاز نے لٹے ہوئے باغوں کو پھر سبز و شاداب کر دیا۔ آج عرب کی سرزمین اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہے۔ منا سے فارغ ہو کر حجاج مکہ معظمہ آ گئے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں سربا سجود ہیں۔ اللہ کے یہ پیارے مختلف مقاموں، مختلف جتھوں اور مختلف شکلوں میں آئے ہیں، مگر سب کے وجود ایک ہی صف میں جڑے ہوئے ہیں، سب کے کاندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سب کے قدم ایک ہی سیدھ میں ہیں، سب کے چہرے ایک ہی جانب ہیں، سب کے دل ایک ہی یاد میں محو، سب کی زبان ایک ہی ذکر میں مترنم۔ ان کا خدا ایک، ان کا ایمان ایک، ان کا مذہب ایک۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے یہ نیک بندے پھر طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں، دعوت الہی پر لبیک کہو، تعلیم الہی کو اپنا دستور العمل بنا لو، ہر اس لفظ کو جو خدا کے مقدس پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے اپنے اعمال و افعال کے اندر محفوظ کر لو۔ اس اسوہ حسنہ کی زندگی کو اپنا نصب العین بنا لو، جو گو انسان تھے مگر اپنے ہر فعل کے اندر ایک خدا نما جلوہ رکھتے تھے۔ ان آیات کریمہ پر گامزن ہو جاؤ جنہوں نے یثرب اور بطحہ کے ریگستانوں میں اسرار الہی کے پردے اٹھائے۔